الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 13 ہے آج، اور یہ ہے مرکب جاری کے اوپر۔ پچھلا لیسن ہمارا تھا مرکب توصیفی کے اوپر، جس میں ہم نے دیکھا کہ دو الفاظ اور جو کہ دونوں اسماء ہیں، ایک موصوف ہوگا دوسری اس کی صفت ہوگی، اور وہ جب دونوں ملیں گے تو وہ بنتا ہے مرکب توصیفی۔ یہ چیزیں مرکبات ناقص جو ہیں، یہ بھی ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ان کا استعمال بعد میں جملوں میں ہوگا۔ تو موصوف اور صفت کو ہم نے دیکھا تھا کہ موصوف وہ ہے جس کی صفت بیان کی جائے، اور صفت وہ والا اسم ہے جس کے ذریعے اس اسم کی، اس موصوف کی صفت بیان کی جاتی ہے، یعنی کسی کا اچھا ہونا، برا ہونا، سیاہ ہونا، سفید ہونا، لمبا ہونا، چھوٹا ہونا، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے جو مرکبات ہیں، وہ چونکہ ہم جملہ بناتے ہیں نا، یہ درخت لمبا ہے یا یہ لمبا درخت 2 سال پرانا ہے، تو اب وہ پرانا ہونا بھی اس کی صفت ہے اور لمبا ہونا بھی اس کی صفت ہے۔ یا ہم کہتے ہیں یہ نیک لڑکا میرا پڑوسی ہے، اب نیک لڑکا جو ہے لڑکا وہ موصوف ہے اور اس کی صفت ہے نیک ہونا۔ تو یہ چیزیں ہم نے عربی میں ہم نے سیکھا کہ وہ جو اس کی صفت ہے وہ 4 لحاظ سے موصوف کے تابع ہوتی، وہی چاروں حالتیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا پچھلا لیسن تھا۔ امید ہے کہ آپ سب لوگوں نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ تو آج کا لیسن جو ہے یہ ایک دوسرے مرکب کے بارے میں ہے، بہت مختصر اور آسان سا یہ لیسن ہے، مرکب جاری۔ اچھا، حرف جارہ ایک ہوتا ہے، پہلے ہم نے تجوید کی کلاسز میں بھی پڑھا تھا، اور ممکن ہے گرامر کی کلاس میں بھی پہلے اس کا ذکر آیا ہو۔ اسم فعل حرف ہم نے جب بات کی تھی شروع میں، تو ہم نے دیکھا تھا کہ جو حروف ہیں وہ ساتھ ساتھ ہمارے استعمال ہوتے جائیں گے، اسم کے ساتھ بھی اور فعل کے ساتھ بھی۔ فعل کا حصہ تو ابھی ہم نے پڑھنا ہے جب اسم کا حصہ پورا ہو جائے گا، تو لیکن یہ ہے کہ حروف ساتھ ساتھ ہمارے استعمال ہوتے جائیں گے۔ ابھی ہم نے ان کا استعمال پہلے کیا بھی ہے، اور آج خاص طور پہ جب وہ کسی اسم کے ساتھ مل کے استعمال ہوتے ہیں تو ان کا کیا اثر ہوتا ہے، اس سے کیا چیز بنتی، اس کے بارے میں ہمارا آج کا موضوع ہے۔ تو عربی میں کچھ حروف ایسے ہیں کہ جب وہ کسی اسم پر داخل ہوتے ہیں، یعنی داخل ہونے سے مراد ہے کہ اسم کے ساتھ ملا کے لکھے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، تو اس سے حالت جاری یعنی کسرہ میں لے آتے ہیں۔ یعنی جس اسم کے ساتھ کوئی حرف جارہ ملتا ہے تو وہ اس اسم کو جری حالت میں لے جاتا ہے۔ اب ہم جری حالت اور رفعی حالت اور نصبی حالت سے تو اچھی طرح واقف ہیں، ہم نے اس کا بہت بار ذکر کیا ہے اور بہت سے لیسنز میں اس کا استعمال ہوا ہے۔ تو جب حرف جارہ کوئی کسی اسم کے ساتھ ملتا ہے تو اس اسم کو جری حالت میں لے جاتا ہے، جو کہ عام طور پر آخر میں زیر لگ جاتی، کسرہ لگ جاتا ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر ایک حرف جو ہے وہ من ہے، اب من کیا ہے؟ یہ حروف جارہ میں سے ایک ہے، تو جس کے معنی ہے سے، فرام۔ ٹھیک ہے، یہ جب المسجدو پر داخل ہوگا تو ہم من المسجدی کہیں گے۔ اب اس میں فرق کیا ہوا؟ من کا مطلب تو ہو گیا سے، یہ جب المسجدو تھا علیحدہ، اگر بنیادی طور پر اس کی نکرہ حالت دیکھیں تو تھا مسجدن، لیکن جب ہم نے معرفہ بنایا، اس کو معرف باللام بنایا الف لام لگا کے، تو وہ بن گیا المسجدو۔ یہ اب آپ لوگ واقف ہیں کہ وہ جو اس کی تنوین ہوتی ہے وہ ہلکی ہو جاتی ہے، تو 2 پیش تھی مسجدن پہ، تو ال لگنے سے المسجدو ہو گیا، یعنی ایک اس کا دمہ کم ہو گیا۔ تو اب المسجدو جو تھا وہ من جب ساتھ لگا تو بن گیا المسجدی، یہ فرق پڑا ہے۔ حرف جار لگنے سے وہ جو المسجدو تھا وہ المسجدی ہو گیا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس میں یہ والا جو میں اگر انڈر لائن کروں تو یہ دال کے نیچے زیر آ رہی ہے۔ اب آپ یوں دیکھیے، یعنی یہ تھا المسجدو، ہم نے اس میں من کا استعمال کیا، جب اس کے ساتھ ملا
تو یہ بن گیا منل مسجدی. یہ جو آخر میں دال کے اوپر پیش تھا یہ زیر میں بدل گیا. یہ فرق ہوا ہے حرف جارہ ساتھ ملنے سے. اور یہ کوئی بھی حرف جارہ ہو، یعنی من کی خالی شرط نہیں ہے، کوئی بھی لگے گا تو وہ جو آگے والا اسم ہے اس کو مجرور کر دے گا. اسی لیے یہ مرکب جارہ کو نا، یا مرکب جاری کو جار و مجرور بھی کہتے ہیں. یعنی ایک حرف جار ہوتا ہے اور دوسرا اس میں مجرور ہوتا ہے، تو ان کو جار و مجرور بھی کہتے ہیں، لیکن عام طور پر اس کو ہم مرکب جاری کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے دیکھیے، ایسے حروف کو حروف جارہ کہتے ہیں، اور ان کے کسی اسم پر داخل ہونے سے جو مرکب وجود میں آتا ہے اسے مرکب جاری کہتے ہیں. چنانچہ مذکورہ مثال میں من حرف جارہ ہے، المسجدی اس میں مجرور ہے، اور من المسجدی مرکب جاری ہے. اچھا ایک کوشچن اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جی جو من ہے اس میں تو نون ساکن ہے، تو من المسجدی نون کے اوپر زبر کیسے آ گیا؟ تو یہ صرف اس کو ساتھ ملانے کے لیے عارضی زبر ہے، ادروائز من جو ہے وہ نون ساکن ہی ہے، علیحدہ اگر لکھا ہوگا. تو جب ہم اس کو کسی کے ساتھ ملاتے ہیں تو پھر یہ المسجد ہے نا، تو وہ ساتھ ملانے کے لیے نون کے اوپر زبر لگی ہے، ادروائز اس کا یہ لازمی حصہ نہیں. اچھا حروف جارہ جو عام طور پر ویسے تو ٹوٹل ہیں 17، لیکن ہمارا تعلق چونکہ ہمارے جو کورس کا تعلق بنیادی طور پر ہے قرآن پاک سے، اس کی تفہیم سے، اس کو سمجھنے کے لیے، تو قرآن پاک میں جو زیادہ تر حروف جارہ ملتے ہیں ان کی تعداد 11 ہے. کچھ زیادہ تعداد میں استعمال ہوتے ہیں، بار بار آتے ہیں، کچھ کم استعمال ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ٹوٹل جو حروف جارہ قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں یا خاص طور پہ کثرت سے استعمال ہوئے وہ 11 ہیں. تو ہم ان 11 کو سمجھ لیں گے اور باقی فی الحال چھوڑ دیں گے، ان کا بعد میں دیکھیں گے. اگر ہمیں کہیں ضرورت ہوگی تو ان کی بات کر لیں گے، ورنہ یہ 11 حروف جارہ جو ہے نا یہ ہمارے لیے جاننے ضروری ہے. ان کی تفصیل تھوڑی تھوڑی ہم دیکھ لیتے ہیں 1 بائی 1. اور وہ کیا ہے کہ پہلے نمبر پہ آپ دیکھیے با ہے. یہ با کا استعمال کافی زیادہ ہوتا ہے. سٹارٹ ہی آپ لیتے تو ہم کہتے ہیں بسم اللہ، تو اب وہ جو اسم تھا اس کے ساتھ با لگا ہے تو اس نے بسمی، یعنی میم کے نیچے جو زیر ہے نا وہ اس با کی وجہ سے جو ہم کہتے ہیں نا بسم اللہ. تو با کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کے ساتھ، ود. تو یہ آگے اب مثالوں میں آپ دیکھیں گے تو اس کا استعمال آپ کو زیادہ سمجھ جائے گا. اب یہ جو مثال ہے نا بی راجو لن، اب یہ تھا راجو لن یعنی ایک مرد، ایک آدمی، لیکن ساتھ جب با ملا ہے تو یہ بن گیا ہے بی راجو لن. جو لام کے اوپر 2 پیش تھیں وہ 2 زیر ہو گئی، یعنی اس نے اس کو کسرہ دے دیا، جر دے دی. اسی طرح دوسری مثال اسی لائن میں دیکھیے بالکالامی. اب یہ جو اسم ہے یہ معرفہ ہے، الکالامو. ٹھیک ہے، رجلن جو تھا وہ تھا نکرہ، تو ایک نکرہ کی مثال ہوگی، ایک معرفہ کی ہوگی. تو الکالامو جس طرح المسجدی ہو گیا تھا نا من کی وجہ سے، اسی طرح یہ با کی وجہ سے الکالامو الکلامی ہو گیا. تو با اس کے ساتھ ملا کے لکھا گیا ہے بالکلامی، یعنی قلم کے ساتھ یا قلم سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا جو حرف جارہ ہے وہ کیا ہے؟ تا. تو تا کا استعمال زیادہ نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ بھی قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے. تو یہ قسم کے لیے استعمال کرتے ہیں، جب کسی اسم کے ساتھ تا ملتا ہے تو اس کا مطلب کہ ہم اس کی قسم کھا رہے ہیں. جیسے تاللہ، یہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے چند بار. تاللہ کا مطلب ہے اللہ کی قسم. ٹھیک ہے. اب یہ اس میں کیا فرق پڑا ہے کہ تا جو ہے وہ ساتھ لگا ہے تو اللہ سے اللہ ہی ہو گیا، یعنی ہا کے نیچے زیر آ گئی ہے، تو یہ تا کا اثر ہوا. اس کے بعد آپ 3 نمبر پہ دیکھیں فی. اس کا بھی استعمال زیادہ، جس طرح با ہے نا اسی طرح فی بھی کافی زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو فی کا مطلب ہوتا ہے میں. ٹھیک ہے. اور میں کافی سارے جملوں میں استعمال ہوتا ہے، اس میں، اس میں، گھر میں، باغ میں، گلی میں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی وہی اثر کرے گا. فی جب لگے گا کسی اسم کے ساتھ تو اس کو مجرور کر دے گا. پہلی مثال آپ دیکھیے فی بیتن. اب بیتن تھا نکرہ حالت میں ایک گھر، تو اس کے ساتھ فی لگا تو بن گیا فی بیتن. اب یہ جو 2 زیر آئی ہیں وہ فی کی وجہ سے، فی جو ہی ہٹے گا تو یہ بیتون ہو جائے گا واپس. اسی طرح دوسری مثال معرفہ کی دیکھ لیں. البستانو تھا تو اس کے ساتھ فی جب لگا تو البستانی، تو ملا کے کیسے پڑھیں گے؟ فی البستانی، یعنی باغ میں.
آگے چوتھی مثال جو چوتھی قسم ہے حروف جارہ کی وہ ہے الا. اس کا بھی کافی استعمال ہوتا ہے. الا کا مطلب ہوتا ہے پر یعنی آن جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں. تو اس کا استعمال دیکھیے. عمل یہ سب جتنے حروف جارہ ہیں ان کا اثر جو اسم پہ ہے یا عمل جو ان کا ہے وہ ایک ہی ہے. یعنی اس نے اپنے بعد میں آنے والے اسم کو مجرور کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ الا جبلن. جبلن تھا نا ایک پہاڑ, تو الا کی وجہ سے ہوگا جبلن, یعنی یہ جو دو زیر لگی ہیں تو یعنی پہاڑ پر. اسی طرح معرفہ کی دیکھ لیجیے. العرشو تھا اس کے ساتھ الا لگا تو بن گیا العرشی, شین کے نیچے زیر آ گئی یعنی عرش پر. آگے کیا ہے پانچویں نمبر پہ الہ. اچھا یہ جو الہ ہے اور الہ ہے ان میں تھوڑی گڑبڑ ہوتی ہے استعمال کرنے میں, کیونکہ ہم تجوید کو زیادہ نہیں جانتے, خاص طور پہ جنہوں نے تجوید کے قواعد ابھی بھی نہیں پڑھے ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس بات کو سمجھنا کہ اعلیٰ اور چیز ہے, الہ اور چیز ہے. الہ کا مطلب ہے پر اور الہ کا مطلب ہے تک یا ٹو یا کی طرف. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں چیزیں عام طور پر عربی یا تجوید نہ جاننے والے لوگ آپس میں مکس کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں جو جملے استعمال ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے عربی والے تو اس میں ہم الہ کو الہ اور الہ کو الہ پڑھ جاتے ہیں. ایون جو جلدی میں تیز تیز قرآن لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کو اگر سمجھ نہیں ہے قواعد کی تو وہ الہ اور الہ کو آپس میں مکس کر جاتے ہیں. تو یہ دونوں چونکہ مختلف ہیں اور اگر الہ کی جگہ الہ پڑھے یا الہ کی جگہ الہ پڑھے دونوں ہی صورتوں میں غلط ہے, اور اس سے جو وہ آیت ہم پڑھ رہے ہیں جو جملہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کا معنی چینج ہو جائے گا. تو الہ کا مطلب ہے کی طرف تک, یعنی جس کو انگلش میں ہم ٹو کہتے ہیں. تو الال بلدی شہر کی طرف. اب بلدی کیوں ہوا ہے؟ الہ کی وجہ سے. اسی طرح اگلی مثال دیکھیے الال مدرساتی. تو الال مدرساتی کا مطلب کیا؟ اسکول کی طرف یا مدرسہ کی طرف یا مدرسہ تک, دونوں لحاظ سے ہی یہ مطلب کیا جا سکتا ہے. تو اب اگر یہ نکرہ ہوتا تو مدرسہ دونوں ہوتا نا, تو پھر ہم کر دیتے الى مدرسہ تن, وہ پھر دو پیش جو تھی دو زیر ہو جاتی. اگلی مثال دیکھیے جی چھٹے نمبر پہ من. اچھا من کا مطلب وہ جیسے اوپر بھی ہم نے پہلے اوپننگ جو پیرا تھا اس لیسن کا اس میں بھی استعمال کیا تھا من المسجدی, تو یہ وہی ہے. من کا مطلب ہے سے یعنی فرام, اور اس کی مثال دیکھیے من زیدن. زیدن کسی شخص کا نام ہے اور من زیدن یعنی زید کی طرف سے یا زید سے. تو من المسجدی مسجد سے. تو انہوں نے کیا کیا, من نے یہاں زیدن کو زیدن کر دیا اور المسجد کو المسجدی کر دیا. اچھا اگلی جو ٹائپ ہے اس کے حروف جارہ کی وہ ہے کاف. کاف اور اس کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کی طرح, لائک ہم جس کو کہتے ہیں نا انگلش میں, یا مانند یا جیسا. یہ کوئی بھی الفاظ ہم اردو میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے معنی کرتے ہوئے. تو اب آپ اس کی مثال دیکھیے, یعنی یہ کاف جب ساتھ کسی اسم کے جڑے گا, جس طرح با جڑتا ہے تا جڑتا ہے, اسی طرح کاف بھی اسم کے ساتھ چونکہ مل جائے گا تو یہ اصل میں وہ الگ ہے, یہ حرف جارہ ہے, اس اسم کا حصہ نہیں ہے. تو جب یہ ساتھ ملے گا تو اس اسم کو مجرور کر دے گا. جیسے یہ آپ مثال دیکھیے کا رجلن, اصل میں کیا تھا رجلن یعنی ایک آدمی, اور جب کا لگا تو ایک تو اس نے اس کی شکل بدل دی یعنی رجلن سے رجلن کر دیا, لام کے نیچے دو زیر آ گئی, دو جو پیش تھی, تو کا رجلن, اور اس کا ساتھ ہی معنی کیا بن گیا کسی آدمی کی طرح, کسی مرد کی طرح یا مانند یا کسی آدمی کے جیسا. ٹھیک ہے. اسی طرح دوسری مثال دیکھ لیجئے کل اسدی. تو الاسدو تھا شیر, لائن جو ہوتا ہے, اور کل اسدی دال کے نیچے زیر لگی یعنی شیر کے جیسا. آگے جو آٹھویں قسم ہے حروف جارہ کی وہ ہے ان. یہ عین کے ساتھ ہے ان, اس کو ان نہیں پڑھنا, یہ ہے ان. ان ایک الگ لفظ ہوتا ہے, وہ حرف جارہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے ان عین کے ساتھ, یہ حرف جارہ ہے. کیونکہ ان آئے گا تو اس کا عمل یہ نہیں ہوگا جو مجرور کرنے والا, یہ ان نہیں کرے گا. تو اس کو ہم نے پڑھتے ہوئے بھی خیال کرنا کہ یہ عین کی آواز نکلے. ان اس کا مطلب ہے سے. اور ان زیدن, اچھا ویسے تو وہ سے ہم نے اوپر بھی دیکھا تھا, من کا مطلب بھی سے ہے, لیکن یہ ان جو ہے نا یہ تھوڑا سا مختلف معنوں میں استعمال ہوگا, لیکن اردو کے لحاظ سے ہم دونوں کو سے یا انگلش میں فرام ہی کہتے ہیں. لیکن ان بعض اوقات اباؤٹ کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے,
اور فرام کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے. یہ ہم جب جملوں میں استعمال کریں گے تو آپ پہ زیادہ واضح ہو جائے گا. فی الحال آپ اس کا استعمال سمجھ لیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اور اس کا استعمال یعنی اسم کے ساتھ جب ملے گا ان تو اس کا کیا اثر ہوگا. اب یا آپ دیکھ لیجیے ان زیدن، زیدن کو اس نے زیدن کر دیا یعنی زید سے. اچھا 8 اقسام تو ہم نے دیکھ لی. ابھی ہمارے پاس 3 اور ہیں. ہم نے کہا تھا نا کہ 11 حروف جارہ ہیں جو قرآن پاک میں استعمال ہوئے. اچھا نمبر 9 پہ کیا ہے جی؟ واو، یعنی واو کے ساتھ عام طور پر اوپر زبر ہوگی اور یہ بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم نے پیچھے دیکھا تھا نا تا تاللہ، اسی طرح واللہ اس سے بھی زیادہ استعمال ہوتا ہے. یہ بلکہ عام جو عربی بول چال ہے اس میں بھی واللہ کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. جیسے ہمارے یہاں ہے نا کہ ہم بات بات پہ عادتاً بھی قسم کھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم، خدا کی قسم، فلاں کی قسم. تو یہ عربوں میں بھی یہ رواج ہے، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے رواج، لیکن بہرحال یہ ہے. تو واللہ قرآن پاک میں بھی استعمال ہوا ہے. تو واللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی قسم. تو اسی طرح جو یہاں مثال دی گئی ہے یہ کیا ہے؟ والسماء ذات البروج، ٹھیک ہے، قسم ہے آسمان کی جو بروج والا ہے. اسی طرح اور بھی مثالیں آپ کو ذہن میں ہوں گی، والتینی والزیتونی، ٹھیک ہے، والسماء والطارق. تو یہ ساری جب واو ساتھ لگے گا، جب اسم کے ساتھ یہ ملا کے لکھا ہو تو یہ قسم ہے. ویسے واو اور کے معنوں میں آتا ہے یعنی اینڈ کے معنوں میں آتا ہے، تو وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے. یہ اسم کے ساتھ جب ملے گا تو ایک پہچان واو قسمیہ کی یہ بھی ہے کہ آگے والا اسم مجرور ہوگا، کیونکہ یہ حرف جارہ ہے تو اس نے باقی حرف جارہ کی طرح اپنے ساتھ والے اسم کو مجرور کرنا ہے. تو یہ اب السماء جو تھا یہ السمائی ہو گیا. اسی طرح 10ویں نمبر پہ ہے حتی. حتی ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اور انہی معنوں میں تقریباً آتا ہم، لیکن حتی کے کہتے ہیں. تو حتی کا مطلب ہے یہاں تک کہ. تو اس نے بھی وہی کام کرنا ہے کہ یہ اس نے اپنے اسم کو مجرور کرنا ہے. یہاں دیکھیے حتی مطلع الفجر، سورہ قدر میں ہے نا یہ الفاظ، حتی مطلع الفجر. اب یہ مطلع تھا تو یہ مطلعی ہو گیا، ٹھیک ہے جی. تو یہاں تک کہ صبح نمودار ہوتی ہے. تو حتی نے کیا کیا؟ مطلع کو مطلعی کر دیا. اسی طرح لام خالی جو ہے یہ بھی استعمال ہوتا ہے حرف جارہ کے طور پر، جو آخری قسم ہے حروف جارہ کی یہاں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، جس کو انگلش میں ہم فار کہتے ہیں، فار. تو ان معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے عام طور پر. لی زیدن، یہ مثال دیکھیے آپ، یعنی زیدن تھا اور اس کے ساتھ لام جو لگا ہوا ہے یہ یوں لگ رہا ہے جیسے یہ کوئی ایک ہی لفظ ہے، لیکن اصل میں یہ 2 الفاظ کا مجموعہ ہے. پہلے لام جو ہے وہ حرف جارہ ہے اور زیدن کسی شخص کا نام ہے. اور اب یہ لام کی وجہ سے دال کے نیچے 2 زیر آ گئی کیونکہ اس نے زیدن کو زیدن کر کے مجرور کر دیا. اور اس کا مطلب کیا بنا؟ زید کے لیے، لی زیدن. اچھا ایک بات اور ہے جو نیچے لکھی ہے کہ لام جارہ ملکیت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اس وقت اسے لام تملیک یعنی ملکیت والی لام کہتے ہیں. تملیک کا مطلب یہ ہے کہ ملکیت ہونا، اس کا مالک ہونا. تو یہ جب لام ساتھ ملتا ہے تو ایکچولی لی زیدن کا مطلب بھی یہی نا، زید کے لیے، تو وہ اس کے ساتھ اس کی ملکیت ہی شو کر رہا ہے. تو لیکن بہرحال ترجمہ کرتے ہوئے ہم الفاظ تھوڑا مختلف استعمال کر سکتے ہیں. مثلا یہ مثال دی گئی نا قرآن پاک سے، للہ ملک السماوات والارض، ٹھیک ہے. اب یہاں آپ نے کیا دیکھا؟ ایک تو لام لگا تو اللہ جو تھا وہ اللہ ہی ہو گیا، ٹھیک ہے، للہ. اور دوسری بات کیا ہے کہ اس کا ترجمہ اللہ کا کرنا زیادہ مناسب ہے. ویسے تو اگر ہم کہیں اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی ملکیت یا آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، تو وہ بھی مطلب تو ہمیں بتا رہا ہے صحیح. لیکن اللہ کے لیے کے بجائے اگر کہا جائے اللہ کا ہے، یعنی آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کی ہے، تو یہ زیادہ تھوڑا مناسب محسوس ہوتا ہے. ادروائز اللہ کے لیے بھی ٹھیک ہے. اچھا اور ایک اہم بات کیا ہے کہ حرف جارہ جو لام ہے، اس کے متعلق ایک بات یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ یہ جب کسی معرف باللام اسم پر داخل ہوتا ہے، معرف باللام تو اب آپ سب جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، یعنی ایسا اسم جو الف لام لگا کے معرفہ بنایا گیا ہو، ٹھیک ہے. تو جیسے سماء سے السماء، ٹھیک ہے، مسجد سے المسجد، تو وہ معرف باللام ہو گئے جب الف لام ساتھ لگا. تو جب کسی معرف باللام اسم پر لام جو حرف جارہ ہے وہ داخل ہوتا ہے تو اس کا حمزہ الوصل
لکھنے میں بھی گر جاتا ہے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب معرف باللام اسم کسی کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے تو اس کا جو حمزۃ الوصل ہے وہ پڑھنے میں نہیں آتا، لیکن لکھا ہوا ضرور ہوتا ہے۔ یہاں جو ہے نا ایک مختلف بات وہ یہ ہو رہی ہے کہ جو معرف باللام اسماء ہوتے ہیں جب ان کے ساتھ حرف جارہ لام لگتا ہے تو پھر وہ اس کا حمزۃ الوصل جو ہے وہ لکھنے میں بھی نہیں آتا۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیے المتقین ہے، اب المتقین یہ معرف باللام ہے، یہ کیا تھا متقینہ، ٹھیک ہے، لیکن جب الف لام لگا تو بن گیا المتقین، اب یہ معرف باللام ہو گیا۔ تو معرف باللام لگانے کے بعد بنانے کے بعد اس کے ساتھ اب آپ لام لگائیں۔ المتقین کیا ہے؟ متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، لیکن لام لگائیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا مقصد ہے کہ ہم کوئی ایسی بات کہیں کہ جی متقی لوگوں کے لیے، تو اس کے لیے لام لگائیں گے۔ اب یہاں دیکھیے یہ جو لام لگایا ہے اس میں ایک غلطی ہے کہ لام کے بعد الف ہے۔ الف ویسے اصلاً تو موجود تھا یہاں پہ، لیکن جب ہم نے لام لگایا تو پھر یہ الف ساتھ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے اس طرح لکھیں گے، یہ صحیح ہے، یعنی اس کا الف ہٹا دیں گے جب ساتھ لام لگے گا۔ اس بات کو سمجھ لیں کہ جب معرف باللام ہو کوئی اسم تو اس کے ساتھ اگر لام حرف جارہ استعمال ہو رہا ہو تو پھر وہ جو الف لام والا اسم ہے اس کا الف ہٹا دیں گے اور لام کو آگے لام کے ساتھ ڈائریکٹ ملا دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے دوسری مثال دیکھ لیجئے، اب یہ ہے الرجال، یعنی یہ آدمی کی جمع ہے نا، بہت سے مرد بہت سے آدمی، تو اس کو یہ معرف باللام ہے، یعنی رجال سے بن گیا الرجال۔ اب ہم نے اس کے ساتھ لام لگانا ہے اگر، تو پھر یہ جو اس کا حمزہ ہے نا پہلا، یہ ہٹا دیں گے، تو لام کو لام کے ساتھ ملائیں گے تو یہ بن جائے گا للرجال، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ کو ہم جب للہ کہیں گے تو اس کے ساتھ جو اللہ کا الف ہے وہ پھر للہ میں نہیں آئے گا۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، کہیں کہیں چونکہ یہ استعمال ہوگا جب کبھی حرف جارہ لام معرف باللام اسم کے ساتھ استعمال ہو تو اس کا جو الف ہے وہ لکھنے میں بھی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی۔ اچھا جی، نیکسٹ ہمارے پاس کچھ قرآن اور احادیث سے مثالیں ہیں اسی مرکب جاری کی، یعنی ویسے تو ہم نے مرکب جاری کو سمجھ لیا ہے کہ وہ کیا چیز ہے، یعنی ایک حرف جارہ ہے، دوسرا اسم ہے، اس میں نکرہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں معرفہ بھی ہو سکتا ہے، اور جب حرف جارہ ساتھ میں لا کے لکھیں گے کسی اسم کے تو وہ اسم جری حالت میں ہو جائے گا، اور یہ دونوں مل کے کیا کہلائیں گے؟ مرکب جاری۔ بس اتنی بات ہے مختصراً جس کو ہم نے تفصیل سے سمجھا۔ اب اس کو مثالوں سے دیکھیں گے تو اور بات زیادہ واضح ہوگی۔ مثلاً یہ دیکھیے، من المسجد الحرامی الی المسجد الاقصی، اس کو روانی میں پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے من المسجد الحرامی الی المسجد الاقصی، ٹھیک ہے، یہ قرآن پاک میں الفاظ ہیں نا۔ تو اب یہ کیا ہوا ہے، پہلے من لگا ہے تو اس نے کیا المسجد کو المسجد دی کر دیا ہے، پھر یہاں الا لگا ہے حرف جار تو اس نے المسجد کو المسجد دی کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے الا صراط مستقیم، تو الا لگنے سے صراطن جو تھا وہ صراطن ہو گیا۔ اگلی مثال میں دیکھ لیجیے، الا قلوبہم، یہ تھا قلوبہم، اصل میں کیا ہے لفظ اگر نارمل دیکھا جائے رفعی حالت میں تو وہ ہے قلوبہم، لیکن اعلیٰ کی وجہ سے قلوبہم ہے، اسی طرح اعلیٰ کی وجہ سے یہ سمعہم ہے، اور یہاں اعلیٰ کی وجہ سے ابصارہم ہے، یہ ابصارہم تھا، یہ سمعہم تھا، یہ قلوبہم تھا، لیکن یہ سارے مجرور ہو گئے۔ اسی طرح یہ اگلی مثال میں دیکھیے، للہ، یہ تو چونکہ اکٹھا ہوا ہے تو لام سے وہ للہ ہو گیا، اللہ سے ہی ہو گیا۔ اسی طرح آگے فی کا اثر ہو رہا ہے واتی، ٹھیک ہے، وہ سماواتی ہو گیا۔ اسی طرح فی الارضی، الارض اردی ہو گیا۔ پھر اگلی مثال دیکھیے یہاں پہ القوم الفاسقین، ویسے نارمل ہوتا الا نہ ہوتا تو یہ تھا قوم الفاسقین، تو یہ القومی جو ہوا ہے میم کے نیچے زیر الا کی وجہ سے لگی ہے۔ اسی طرح غضبن الا غضبن، اب یہاں یہ مثال بہت اچھی ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے۔ دیکھیں پہلے ہے غضبن اور آخر میں ہے غضبن، حالانکہ دونوں لفظ ایک ہی ہیں اور ان کا معنی ایک ہی ہے، لیکن پہلے چونکہ بغیر حرف جارہ کیا تو وہ غضبن ہے، دوسرے سے پہلے چونکہ الا آ گیا ہے حرف جار تو اس نے اس کو کر دیا غضبن۔ اب ہم غضبن الا غضبن نہیں کہہ سکتے کیونکہ الا آ گیا، تو
تو الا کے بغیر غاضبن ہے، الا کے ساتھ غاضبن ہے۔ اچھا یہ آپ اس سے ایک بات اور بھی سمجھ لیں کہ حرف جارہ جو عمل کرتا ہے مجرور کرنے کا وہ اپنے بعد والے اسم پہ کرتا ہے، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ ایک حرف جارہ ہے اور ایک اسم ہے، تو وہ تو واضح ہو گیا کہ اس نے اثر کر دیا ساتھ والے اسم پہ، لیکن اگر پہلے بھی کوئی اسم ہو اور بعد میں بھی ہو، جیسے یہاں ہے غاضبن علی غاضبن، تو پہلے والے پہ نہیں اثر ہونا، اس نے اپنے بعد میں آنے والے اسم پہ اثر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی مثال دیکھیے، من القتل، یہ جو میں ہے یہ قتلی، القتلو تھا تو القتلی ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو ساری تھیں قرآن سے مثالیں۔ اب آپ یہ آگے والی جو لائن میں دو مثالیں ہیں، یہ دونوں احادیث کے الفاظ ہیں۔ المحسن قریب من الخیر و بعید من الشر، یعنی جو محسن ہوتا ہے، احسان کرنے والا ہوتا ہے، وہ خیر سے قریب ہوتا ہے اور شر سے دور ہوتا ہے، تو من کا اثر خیرو تھا، الخیرو تھا تو الخیری ہو گیا، اور یہاں من کا اثر الشر تھا تو الشری ہو گیا۔ ادروائز اس کے بغیر ہوتا، من نہ ہوتا تو پھر الخیر ہوتا اور وہ الشر ہوتا۔ اگلی مثال جو آخری والی ہے اس جگہ پہ وہ کیا ہے، طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم، یہ بہت ہی معروف حدیث ہے، ہم بچپن سے کئی بار پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دروس میں سنتے ہیں، یعنی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ٹھیک ہے، علم کی طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، تو اس میں کیا ہوا ہے، علی کل مسلم، اصل میں یہ کیا تھا، کل مسلم، تو یہ کیا ہے، علی کی وجہ سے کلی ہوا ہے اصل میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے قرآن و حدیث سے مثالیں دیکھ لی۔ اب اور کچھ مثالیں ہیں ہمارے پاس، یہ ہیں جو روزمرہ استعمال کے ہوتے ہیں الفاظ، ان کے ساتھ کچھ مثالیں، جیسے یہ فی حدیقتن، باغ میں، تو یہ فی کا اثر کیا ہوا ہے، حدیقتن ہو گیا، پھر فی تراب بن، پھر کا ظلمات تن، پھر فی الحدیقہ تی، وہی جو یہاں حدیقہ تن تھا، یہاں چونکہ الف لام ہے تو حدیقہ تی ایک زیر ہو گئی۔ اسی طرح یہاں تراب بن تھا تو یہاں من الترابی، یہاں من بیتن، یہاں ہو گیا من البیتی، یہاں پہ کیا ہے بلسان، یعنی زبان کے ساتھ، زبان سے، تو یہ سارے آپ دیکھیے، شجرتن، المسجدی، صراطن، والدینی، ٹھیک ہے، اور اللہ ہی، للعروسی، للعروسن، تو یہ سارے جو ریڈ کلر میں ہیں یہ حرف جارہ ہیں، اور جو بلیک کلر میں ہیں وہ اسم ہیں اور وہ مجرور ہیں ان حروف جارہ کی وجہ سے۔ اچھا یہ ہو گیا، بہت آسان ہے آج کا لیسن۔ اس کے بعد کچھ الفاظ ان کے ساتھ ہی آگے ہماری آج کی ایکسرسائز ہے۔ الفاظ اس لیے ہیں کہ کچھ الفاظ ہو سکتا ہے آج کے جو تمرین ہے اس میں کوئی نئے ہوں، تو اس لیے ان کی عربی ساتھ بتا دی کہ حدیقت باغ کو کہتے ہیں، لسان زبان کو کہتے ہیں، برٌ نیکی کو کہتے ہیں، یمین دائیں طرف کو کہتے ہیں، اطاعت فرمانبرداری ہے، تراب مٹی کو کہتے ہیں، ظلمت اندھیرا، برٌ خشکی، اور شمال بائیں طرف کو کہتے ہیں، یمین دایاں یعنی رائٹ سائڈ، اور شمال بائیں طرف۔ ایسے یہ شمال نہیں ہے، شمال ہے، یمین شمال۔ اور دو لفظ جو زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ دیکھیے، برٌ ہے، یہ برٌ ہے، یہ با کے نیچے زیر ہے، یہاں با کے نیچے زبر ہے، اور دونوں کا مختلف ہے معنی۔ برٌ نیکی کو کہتے ہیں، یعنی کوئی بھی نیکی کا کام ہے وہ برٌ ہے، ٹھیک ہے، اور برٌ کہتے ہیں خشکی کو، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا بری فوج، یعنی جو زمین پہ لڑنے والی فوج ہوتی ہے وہ بری ہوتی ہے، اور باہری ہوتی ہے جو سمندر میں لڑتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ برٌ ہے، خشکی کو کہتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد آپ دیکھ لیجیے، بس تمرین آ گئی ہماری، جو آج کا لیسن بس اتنا ہی تھا اصلاً، تو یہ آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس تمرین میں کیا ہے، صرف چند جملے دیے گئے چھوٹے چھوٹے اردو میں، ان کو آپ نے عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ قیامت تک، اب دیکھیے نا، قیامت تو قیامتن ہے، اور تک الہ، تو قیامت، اب یہ چونکہ ایک قیامت یا وہ نکرہ والا نہیں ہے، تو ہم نے جب کوئی ایک یا کچھ کسی کے ساتھ نہ لگاؤ تو وہ پھر معرفہ ہوتا ہے، ہم یہ چیز پڑھ چکے ہیں۔ تو قیامت کی عربی کیا ہوگی پھر، القیامتو، اور تک کہتے ہیں الہ کو، تو آپ کیا کہیں گے، الالقیامتی، ٹھیک ہے، الالقیامتی،
قیامتی الا لگائیں گے پہلے ایسے اور پھر القیامہ کی قیامہ. اب ویسے تو قیامتو ہے لیکن الا جب لگ گیا تو ہم اس کو پیش کی بجائے زیر لگا دیں گے اور یہ ہمارے پہلے سوال کا جواب آ گیا. قیامت تک کی عربی کیا ہو جائے گی؟ الل قیامتی. اسی طرح دوسرا جملہ کیا ہے جی؟ اندھیروں سے نور کی طرف. یہ قرآن پاک میں بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں عربی کے، انہی کا ترجمہ ہے یہ. تو اندھیرا کہتے ہیں نا، ظلماتن آپ نے اوپر دیکھا نا، تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ ظلماتن. تو من الظلمات الی النور، یہ آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہوگا، یہ غالباً سورہ نور میں ہے. تو اندھیروں سے نور کی طرف، من الظلمات الی النور. من کی وجہ سے ظلماتن جو تھا وہ ظلماتی ہو جائے گا، اور الا کی وجہ سے نور جو ہے وہ نوری ہو جائے گا. من الظلمات، یہ دونوں معرفہ حالت میں آئیں گے، الظلمات اور النور، اور پھر حرف جارہ کی وجہ سے الظلماتی اور النوری. تو اسی طرح آپ نے باقی دیکھ لیں، کوئی مشکل نہیں ہے، آسان سے چھوٹے چھوٹے جملے ہیں. آج کی تمرین زیادہ لمبی نہیں ہے. تو یہ آپ کا ہوم ورک ہو گیا. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیسن ختم ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.